عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد اور شہباز شریف کی ایک کولیشن گورنمنٹ بننے کے بعد عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پورے پاکستان کے اندر جلسے کریں گے اور پورا ایک مومنٹم بلڈ اپ کریں گے اور اس کے بعد اسلام آباد کے اوپر ایک چڑھائی کریں گے، دھرنا دیں گے۔ تقریباً 20-25 لاکھ لوگوں کا ان کا ایک ٹارگٹ تھا اور اس حکومت کو چلتا کریں گے اور نئے الیکشن کی طرف ملک چلا جائے گا۔ اب جب یہ فیصلہ انہوں نے کیا، اس کے لیے انہوں نے تقریباً 50 سے زیادہ جلسے کیے اور بہت بڑے بڑے انہوں نے تقریباً جلسے بھی کیے، لیکن اس کے بعد جب وہ ایک فائنل جو ٹپنگ پوائنٹ آیا جس کے اندر انہوں نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنی تھی، گورنمنٹ کو اپنے گھٹنوں پہ لانا تھا، اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے انہیں ٹیکل بھی کر دیا گیا۔ اور وہ جو ان کی چڑھائی تھی یا جو مارچ تھی، ملین مارچ جیسے وہ کہتے تھے، تو اس میں چند ہزار لوگ ہی شرکت کر سکے اور وہ جو دھرنا تھا وہ تقریباً 10 منٹ کی ان کی ایک فائنل سپیچ کے اندر بدل گیا اور وہ پشاور واپس چلے گئے۔ اب اس کے اوپر بحث بھی ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی ہزاروں ریزن دے سکتی ہے کہ کس وجہ سے ان کا دھرنا اتنا لیمیٹڈ ہوا، گورنمنٹ ہزار ریزن دے سکتی ہے۔ آج کے ہمارے جو ولاگ کا ہے وہ مین پرپز یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ کس وجہ سے یا کتنے لوگ تھے یا نہیں تھے، ہم اس کو تھوڑا سا ایک کنسٹیٹیوشن کے پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جو مین پرپز تھا عمران خان کا ملین مارچ کرنے کا کہ میں اتنے لوگ لے کر آؤں گا اور ایک سٹنگ گورنمنٹ کو مجبور کروں گا یا ٹاپل کر دوں گا، اب آیا ہمارا کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے یا کوئی ایک اس کے اندر اس چیز کی گنجائش ہے کہ آپ اس لیول کے اوپر کوئی بھی لوگ لے کر آئیں اور کسی بھی ایک چیز کے اوپر ایک حکومت کو چلتا کر دیں؟ اس کے اوپر ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، اس کے اوپر ہمارا آئین یا ایک ہماری جو ہے تو اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ جب بھی دھرنے کے اوپر یا جلسے جلوس کے اوپر بات ہوگی یا اسلام آباد کے اندر آ کے دھرنا دینے کی بات ہوگی تو ایک ججمنٹ جس کا ہمیشہ ایک حوالہ دیا جاتا ہے اور جس کے اوپر ہمیشہ ایک حوالہ دیا جاتا رہے گا، جو ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، وہ فیض آباد دھرنا کیس کے اندر جو ججمنٹ دی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ آج کے ہم جو ولاگ میں اس میں ہم بات کریں گے کہ وہ ورڈکٹ تھا کیا، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے بہت ساری وہ چیزیں جو جسٹس عیسیٰ صاحب نے اپنی اس ورڈکٹ کے اندر دی تھی وہ آلریڈی انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ دھرنے کو لے کر ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر کتنی گنجائش ہے۔ یہاں میں بہت زیادہ ڈیٹیلنگ میں تو فیض آباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر نہیں جاؤں گا، لیکن اس کو ہم چھوٹے موٹے جو اس کے کنکلوزیو ریمارکس ہیں ان کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے۔ لیکن جب سامعین کو بتانے کے لیے کہ یہ ججمنٹ کیس تھا کیا، یہ نومبر 2017 میں جب ٹی ایل پی والے اسلام آباد میں آئے اور انہوں نے آ کر فیض آباد کے اوپر لٹرلی ایک دھرنا دے دیا۔ اب وہ دھرنا اتنا ایک وائلنٹ قسم کا تھا اور اس ایک میسو لیول کے اوپر چلا گیا تھا کہ لٹرلی جو ہمارا کیپٹل ہے وہ پورے ریسٹ آف دا کنٹری سے بالکل کٹ کے رہ گیا تھا، کیونکہ وہ بالکل ایک مین آرٹری انہوں نے بلاک کر دی تھی۔ اور اس دھرنے کیس کے اوپر جب یہ بات سپریم کورٹ میں آئی تو قاضی صاحب عیسیٰ نے ایک بڑا ایک ڈیٹیل قسم کے اوپر اس کے اوپر ایک ججمنٹ دی اور وہ ججمنٹ کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے پاکستان کے، کسے کہتے ہیں کہ ہسٹوریکل قسم کی ایک ورڈکٹ تھی۔ اینی ویز اس کو اب ہم تھوڑا سا الائن کر کے اگر پڑھنے کی کوشش کریں اور کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن دیکھیں جو دھرنا کو حوالے سے دی جاتی ہے، تو اس میں جو پہلی چیز انہوں نے یہ دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی طرح کے اوپر ایک دھرنا دے یا آ کے روڈز کو بلاک کریں۔ اب اس کی ایک انہوں نے یہ ریزننگ دی، ان کی ریزننگ یہ تھی کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں تو یہ پولیٹیکل مائلیج قسم کے یہ سٹیپس ہوتے ہیں اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی چلتے ہیں۔ مطلب انہوں نے اس دھرنے کے اندر یہ بتایا کہ کس طرح سے جو ٹی ایل پی نے دھرنا دیا اس کے پیچھے جو مین چیز ریزن بنی، ٹی ایل پی نے یہ دیکھا کہ جب 2014 کے اندر جب عمران خان اور طاہر القادری کا ایک جو کزنز کا آپس میں ایک جو دھرنا ہوا تھا اسلام آباد کے اندر، کس طرح سے اس دھرنے نے ایک پورا پولیٹیکل مائلیج بھی حاصل لی ان پارٹیز کو اور کس طرح سے ایک سپورٹ کے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ کو کتنے دن مفلوج رکھا۔ یہ چیز سے وہ بہت زیادہ انکریج ہوئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ریزن یہ بنی کہ ٹی ایل پی آئی، اور اگر یہ سلسلہ نہ روکا گیا تو اس طرح ہر ٹائم کے بعد کوئی نہ کوئی ایک اسی طرح کے گرو اٹھے گا، ایک پولیٹیکل پارٹی اٹھے گی اور جسٹ ایک مائلیج لینے کے لیے وہ کسی بھی ٹائم کے اوپر روڈز کو یا آپ کے دھرنے کی شکل اختیار کر لے گی۔ اس سے بھی وہ تھوڑا پیچھے گئے تو انہوں نے کہا اس سے بھی اگر آپ پیچھے دیکھیں تو طاہر القادری اور عمران خان نے یہ دھرنے تب دی، انہوں نے دیکھا کہ 2007-8 میں جب جوڈیشری ایک اپنی وہ موومنٹ چل رہی تھی تو کس طرح کراچی کے اندر ڈکٹیٹر مشرف نے اور الطاف حسین نے مل کے اتنے وکلاء کا اتنا بے دردی سے قتل کیا۔
उस सेटेंस के ऊपर, और उनका ये कहना था कि ये सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं, और हर दफ़ा जब एक किस तरह का कोई वाक़या होता है, पॉलिटिकल पार्टी माले लेती है तो अगली पॉलिटिकल पार्टीज़ को और एक वो मिलती है, एक ताकत मिलती है कि हम भी इसी तरह की इसी चीज़ को, एक स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हैं। तो उनका ये ख्याल था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि किसी भी तरह एक पार्टीज़ को ये राइट नहीं है कि आप एक सिटिंग गवर्नमेंट को जो है तो आके बिल्कुल एक अपने पूरे मुल्क को चौक करके रखते हैं। इमरान खान साहब अब ये बात कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखेंगे कि ये जो धरने देना है, ये जलसे जुलूस निकालना है, ये उनको फंडामेंटल राइट है और वो आएंगे और पूरे वक्त इस्लामाबाद को चौक कर सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने फैज़ाबाद धरना के ऐसी जजमेंट में ये लिखा है कि आपके पास फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपके पास कोई भी एक फंडामेंटल, हर एक सिटीज़न का भी फिर फंडामेंटल राइट है। आपको कोई ये हक़ नहीं पहुंचता कि आप एक अपने राइट के एक अम्ब्रेला के नीचे आएँ, पॉलिटिकल माइलेज लें और लोगों की ज़िंदगियों का अज़ाब करें। अब वो कहते हैं कि ये जो रोड है ये गाड़ियों के लिए है, और ये जो साथ में आपकी चलने की जगह है, लोगों के चलने के लिए जगह है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इज्तिमा जो इन दो चीज़ों के ऊपर किसी एक दूसरे शहरी के फंडामेंटल राइट के ऊपर ज़रब लगाए, वो आप एक इलीगल काम करें और आपको कोई राइट नहीं पहुंचता। और ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बता दिया। और जो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो आएंगे और उस तरह से एक ब्लॉकेज करेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट को, एक स्टेट को उन्होंने एक गाइडलाइंस दे दी। अब फिर उसके अंदर उन्होंने दो बड़ी अच्छी मिसालें दी। उसके अंदर उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी है जो हाउस ऑफ लॉर्ड है UK के अंदर, वहाँ पर बड़ा क्लियरली उनके अंदर एक एग्रीमेंट है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो सिटीज़न का राइट है, बट वो किसी भी तरह से एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसकी सम लिमिटेशंस हैं। ये नहीं है कि आप एक जस्ट एक्सप्रेशन के ऊपर, अपने एक राइट के ऊपर कोई भी एक ऐसे स्टेप कर सकते हैं जिससे दूसरों लोगों की ज़िंदगी को ज़रब पहुँचे। उसके अलावा एक और उन्होंने मिसाल दी है जो हम अक्सर अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की एग्ज़ाम्पल देते रहते हैं। जस्टिस ईसा के मुतालिक इंडिया की मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 13, 14, 16 और स्पेशली 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट्स के ऊपर है, उसके अंदर भी ये बड़ा क्लियरली डिफ़ाइन किया गया है। और उनकी सुप्रीम कोर्ट ने अंदर इसके बाउंड्रीज डिफ़ाइन कर दी हैं कि आपको राइट है, लेकिन उस राइट्स के ऊपर सर्टन लिमिटेशंस हैं। और ये इमरान खान साहब भी जितनी ये कहते रहते हैं कि मुझे ख़त लिखूँगा या हमारे राइट्स की बात है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके ऊपर बड़ी क्लियरली गाइडलाइंस हैं। आप लोगों के भी फंडामेंटल राइट्स हैं। आपने अभी पिछले एक जो इस मार्च के अंदर कर रहे थे, आपने कितने लोगों के बच्चों के पेपर कैंसिल हुए, बहुत ज़्यादा लोग अपने ऑफिस को नहीं जा सके, क्या उनके कोई फंडामेंटल राइट नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? आजकल मीडिया का दौरा है, TV चैनल्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, केबल है और एज़ वेल एज़ सोशल मीडिया का दौर है। इसके ऊपर भी एक बड़ी क्लियरली गाइडलाइन है इस जजमेंट के अंदर। जैसे कि मतलब ये जजमेंट है के अंदर ये गाइडलाइन दी गई है कि चैनल्स का बिल्कुल राइट है कि वो कवरेज दें, लेकिन चैनल्स को किसी भी तरह ये अलाउ नहीं है कि वो इस तरह की कवरेज दें जिसके अंदर किसी की जान या माल ख़तरे के अंदर आ जाए, जिसके अंदर इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस हो। और अगर इस तरह की चीज़ होती है तो पैमरा को एक्शन लेना चाहिए और इस तरह के चैनल्स को जुर्माना भी करना चाहिए, और अगर हो तो उनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। अब उसकी उन्होंने मिसाल इस तरह से भी, अगर मैं इसको अगर इसको मिसाल दूँ इसकी, तो जैसे ARY है, इमरान खान साहब बार बार ये कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की पिक्चर्स लगा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो गद्दार हैं, उनके ऊपर फतवे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों को इसको शादियाँ नहीं करेगा। मतलब इन अ वे वो सीधा सीधा उनकी लाइफ को, उनके फैमिलीज़ की लाइफ को थ्रेटन कर रहे हैं। ये किसी भी तरह भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउ नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब एक अपनी वो नार्सिसिज्म के अंदर, एक रेटोरिक के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पैरेलल वर्ल्ड बना के उसके अंदर गुंजाइश भी पैदा कर देते हैं, और जो उनकी कल्ट फॉलोइंग है वो उसको बिल्कुल सराहती भी है। सेकंड चीज़ के ऊपर जो काजी फायज़ ईसा साहब ने बात की है वो है आपका सोशल मीडिया। वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया का जो यूज़ है, अपने स्टेटस डालना, रीट्वीट करना, जो भी आप करते हैं वो हर एक बंदे का फंडामेंटल राइट है स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। बट उसके अंदर भी कुछ आपको थोड़ी सी एक लिमिटेशंस हैं। आप किसी भी तरह से एक ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिसके अंदर से आप जो है तो स्टेट के ख़िलाफ़ एक किसी किस्म के ये तासर आए कि कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, या फिर एक इस तरह की चीज़ आए कि आप न किसी की एक जानो माल को ख़तरे में डाल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इमरान खान ने अपने जो हैं तो कौम यूथ को इस काम के ऊपर लगाया कि पहले उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड स्टार्ट किए। सबको पता है वो ट्रेंड कैसे बनते हैं, किस तरह पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं तो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज़ की हेल्प ले सकती हैं। अभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो आपको एक पूरी चीज़ों में हेल्प कर सकती हैं। फिर उसके बाद ये देखा गया कि किस तरह से एक ख़ास किस्म की एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की हरासमेंट के मुख्तलिफ ट्रेंड चलाएगी, और सोशल मीडिया को एट बेस्ट अगर किसी ने अपने प्रोपेगेंडा गेम के लिए इस्तेमाल किया है तो वो PTI है।
اس کے اوپر بھی ان کی یہ کلیئرلی گائیڈ لائن ہے کہ اگر کوئی جماعت ایسا کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک لینا چاہیے، پاکستان کے جو ہے تو ایگزیکٹو کو ایک جو ہے تو پورا اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ ایک اور جو چیز جو کامن دیکھنے میں آئی ہے، خان صاحب ہمیشہ تھریٹن کرتے رہتے ہیں جو ہماری ایگزیکٹو ہے اور اسپیشلی جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہو گئی، ان کو لے کر۔ اب دیکھیں اس کے لیے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کو کوئی رائٹ نہیں ہے ہمارے اگر لوگوں کے اوپر وہ کوئی بھی لاٹھی چارج کریں یا شیل یوز کریں یا وہ کوئی بھی کنٹینر لگائیں۔ اس کے اوپر جسٹس ایزا کی یہ ججمنٹ ہے کہ دیکھیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا یہ بالکل رائٹ ہے، اگر آپ کی ایگزیکٹو نے ایک دفعہ یہ بول دیا کہ آپ کو ایک چیز کو ٹیکل کرنا ہے تو یہ ان کا کام ہے۔ اس کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں انٹیلیجنس کی بھی ہیلپ لینی چاہیے، انہیں مختلف جو ہماری اندر جو ہیں تو اداروں سے بھی ایک ہیلپ لینی چاہیے اور پورے کوارڈینیشن کے ساتھ ایک اس طرح کا پلان کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جو دھرنے ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے۔ اور یہی انہوں نے لکھا ہے کہ فیض آباد دھرنے کے اس کے اندر بھی کچھ اداروں کی کوارڈینیشن بھی نہیں تھی، کچھ ان کے ساتھ کچھ اداروں کی ملی بھگت بھی تھی، اس کی وجہ سے ٹی ایل پی کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے پورا فیض آباد کی مین آرٹری کو بلاک کر دی اور پورا ملک کو مفلوج کر کے رکھ دی اور گورنمنٹ کو لٹرلی اپنے وزیر کی قربانی دینی پڑی اور گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اس بات کے اوپر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح کا دھرنا آئے تو اسے اس وقت سے پہلے ہی ڈیل کرنا چاہیے کہ ان کی فارمیشن کیا ہوگی، ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور اسٹریٹجی سے ایک سٹیپ آگے جا کے اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسی اسپیشلی پولیس کو اسٹریٹجائز کرنا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا بھی جس وقت اسٹیٹ آف پاکستان نے اسٹریٹجی بنائی تو عمران خان چند ہزار لوگ لے کر اٹک کا برج ان سے پاس نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس ہی ایک چیز کے اوپر یہ ہے اور اس کے اوپر ایک انہوں نے بڑی کلیئرلی گائیڈ لائن دی ہے کہ پولیس یا ایگزیکٹو تب حرکت میں آئے کہ وہ اجازت سے مشروط ہے۔ اگر آپ کو ایک گورنمنٹ اجازت دیتی ہے کہ یہ فلانی جگہ پہ اتنے سے اتنے ٹائم تک آپ اپنا دھرنا دے سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو الاؤ ہے، ادروائز پولیس کا یہ ایک فنڈامنٹل جو ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے اسٹریٹجائز کریں اور اس طرح کے دھرنوں کو روکیں۔ آخر میں اب میں اپنے ولاگ کو یہ کنکلوڈ کروں گا، یہ میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے، مجھے لگتا ہے اٹس جسٹ اباؤٹ ٹائم کہ اب ہمیں نا یہ جلاؤ گراؤ جلسے جلوس اور یہ دھرنوں والے کام سے تھوڑا سا ہمیں آگے آ جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت اور عمران خان کو ایز اے لیڈر میرے حال میں اب ایوالو ہونے کا وہ ٹائم ہے کہ اب اپنا بہت ہو گیا یہ اس طرح کی ایک نا اسٹیٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل کے ایک پارٹی یا دوسری پارٹی، اٹس جسٹ اباؤٹ ٹائم کہ جس طرح ایک ٹائم کے اوپر سب پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی تھی، اب جو شہباز شریف نے نیا ایک چارٹر پیش کیا وہ چارٹر آف اکانومی، کہ اس کے اوپر بات کریں کہ کس طرح سے ہم نے ایک فنڈامنٹل مین پالیسیز بنانی ہے اور اس کے اوپر کوئی پالیٹکس نہیں کرنی، اور کس طرح سے اگر کوئی بھی چینج ہونی ہے، کوئی بھی حکومت گننی ہے، بننی ہے، نیو الیکشن ہونے ہیں، کس طرح سے وہ سارے کے سارے جو سلوشنز ہیں وہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر اور ودن ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک جو فریم ہے اس کے اندر ساری کے سارے معاملات ہمارے طے ہونے چاہیے۔ I really hope sanity will prevail۔ خان صاحب کو یہ سمجھ آئے گی اور یہ ایک ان کے لیے ریئلٹی چیک تھا جو ابھی انہوں نے اپنے لانگ مارچ میں دیکھ بھی لیا ہے، اور وہ ایک پولیٹیکل میچورٹی کا ایک اظہار کریں گے اور حکومت کو اپنی ٹرم پوری کر دیں گے۔ I hope you got the point here۔ Thank you very much for watching۔